امر پہ ایپیسوڈ 55۔ نانو آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہیں۔ اس نے عمر کی آواز سنتے ہی ریسیور نانو کو تھما دیا۔ ہیلو گرینی، اب کیا مسئلہ ہے؟ وہ تایا ہوا لگا۔ تم نے مجھے دوبارہ فون نہیں کیا۔ ایاز سے بات ہو گئی تمہاری؟ ہاں ہو گئی۔ کیا کہا اس نے تم سے؟ آپ نے آج کا نیوز پیپر دیکھا؟ عمر نے جواباً سوال پوچھا۔ ہاں دیکھا ہے۔ پھر بھی آپ پوچھ رہی ہیں؟ کیا مطلب؟ فارن سروس کے کچھ آفیسرز کے بارے میں فرنٹ پیج پر ایک ہیڈ لائن ہے۔ اسے ذرا غور سے پڑھ لیں۔ اس میں میرا نام بھی دیا گیا ہے، مگر میرے عہدے اور پوسٹنگ کے حوالے سے کچھ انفارمیشن دی گئی ہے۔ انکل ایاز اس کے سلسلے میں بات کرنا چاہ رہے تھے۔ میرے خلاف انکوائری ہونے والی ہے۔ چند دنوں تک مجھے معطل کر دیا جائے گا۔ اس نے ایک گہری سانس لے کر بتایا۔ نانو یکدم پریشان ہو گئی۔ تم نے آخر ایسا کیا کیا ہے کہ وہ تمہیں معطل کر رہے ہیں؟ گرینی، اس وقت مجھ سے کچھ نہ پوچھے۔ میں رات کو آپ کی طرف آؤں گا، کھانا آپ کے ساتھ کھاؤں گا، تب آپ کو سب کچھ بتا دوں گا۔ ٹھیک ہے، میں رات کو تمہارا انتظار کروں گی۔ عمر نے خدا حافظ کہہ کر فون رکھ دیا۔ عمر کو معطل کر رہے ہیں؟ علیزے نے نانو کے فون رکھتے ان سے پوچھا۔ ہاں، تم ذرا آج کا نیوز پیپر لاؤ۔ نانو بے حد فکر مند نظر آنے لگی تھی۔ علیزے اخبار لے کر ان کے پاس آ گئی۔ وہ بھی یکدم سنجیدہ نظر آنے لگی۔ نانو نے اخبار اپنے سامنے پھیلا لیا۔ علیزے نے انہیں ڈسٹرب نہیں کیا۔ خاصی دیر بعد انہوں نے سر اٹھایا۔ نیوز پیپر میں عمر کے بارے میں کوئی خبر ہے؟ ہاں۔ نانو نے مزید کچھ کہے بغیر وہ صفحہ اس کی طرف بڑھا دیا۔ عمر نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ وہ جیسے حیرت سے چیخ اٹھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ عمر یہ سب کر سکتا ہے۔ خبر پڑھ کر اس کے چہرے پر بے یقینی ابھر آئی تھی۔ رات کو عمر کے آنے تک وہ دونوں فکر مندی کے عالم میں وہاں بیٹھی اس کے بارے میں بات کرتی رہیں، مگر جب وہ آیا تو اس کے چہرے کے تاثرات نے ان دونوں کو حیران کیا۔ خلاف توقع وہ بہت پرسکون اور مطمئن نظر آ رہا تھا۔ کھانے کی میز پر وہ نانو سے مختلف ڈشز کو ڈسکس کرتا رہا۔ علیزے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتی رہی۔ وہ ہمیشہ کی طرح بڑے اطمینان سے اپنے آپ کو چھپائے ہوئے تھا۔ اس کے چہرے سے یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ کس قسم کی مشکل یا پریشانی سے دوچار تھا۔ کھانے کے بعد وہ تینوں کافی پینے لانچ میں بیٹھ گئے اور تب نانو نے خود بات شروع کی۔ تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ آپ کے بیٹے کے لیے کیا، اس نے ایک لمحے کے توقف کے بغیر کہا۔ تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہاں اس وقت کافی کے سپ لیتے ہوئے یہ مشورہ دینا بہت آسان ہے گرینی، مگر جب آپ ٹی وی لانچ کے بجائے ایمبیسی کے آفس میں بیٹھے ہوں اور آپ کا باس جو آپ کا باپ بھی ہو وہ آپ سے کہے کہ یہ اس فائل کی ایک کاپی کسی ایسے شخص کو دے دو جو سیکیورٹی رسک ہو، تو آپ انکار نہیں کر سکتے۔ اب کس طرح اعتراض کر سکتے ہیں؟ یہ کہیں گے کہ میں نہیں دوں گا، یا اپنی حب الوطنی کے بارے میں کوئی تقریر شروع کر دیں گے؟ ایسا کرنے کے بعد آپ اس آفس میں کتنی دیر اور دن بیٹھ سکتے ہیں، جہاں کے چپراسی سے لے کر ایمبیسیڈر تک سب ایک جیسے ہوں؟ جہانگیر کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نانو نے افسردگی سے کہا۔ یہ جملہ آپ نے 25 سال دیر سے کہا۔ 25 سال پہلے آپ اپنے بیٹے کو یہ بات کہہ دیتی تو شاید وہ چند لمحے سوچتا کہ زندگی میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں، مگر اب 25 سال بعد اس کے لیے یہ ایک بے معنی جملہ ہے۔ ان فائلز کے بدلے میرے باپ کے پاس اتنے ڈالرز آ گئے کہ ان سے خریدے جانے والی چیزیں کسی بھی رشتے سے زیادہ مہنگی ہوتی ہیں۔ علیزے کو اندازہ نہیں ہوا کہ اس کی باتیں زیادہ تلخ تھی یا وہ کافی جو وہ اپنے اندر انڈیل رہی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ نانو نے اس کی بات کے جواب میں کہا۔ پتہ نہیں۔ عمر نے کندھے اچکائے۔ بس میرے پاس پاپا کے خلاف جو بھی پیپرز ہے میں بھی انہیں پریس کے ذریعے سامنے لا رہا ہوں۔ پاپا نے مجھے ڈبونے کی کوشش کی ہے، میں بھی انہیں ڈبونے کی کوشش کروں گا۔ اس کے لہجے میں عجیب سرد مہری تھی۔ ٹی وی پر 9 بجے کا نیوز بلیٹن شروع ہو چکا تھا۔ وہ اب کافی پینے کے ساتھ خبروں کی طرف متوجہ تھا۔ اور تمہارا کیا ہوگا؟ نانو اس کے لیے فکر مند تھی۔ میرا؟ وہ ہنسا۔ کچھ بھی نہیں، چند ہفتے یا مہینے معطل رہوں گا، پھر دوبارہ پوسٹنگ مل جائے گی، البتہ ریکارڈ خراب ہو جائے گا۔ وہ ٹی وی اسکرین پر نظریں جمائے کہہ رہا تھا۔ آج کراچی میں کچھ نامعلوم حملہ آوروں نے معروف صحافی شہباز منیر کو اس وقت گولی مار کر ہلاک کر دیا جب اپنے آفس میں تھے۔ مقتول ایک صفحے اول کے انگلش باغ کے ایڈیٹر تھے۔ حملہ آور جانے سے پہلے ان کے آفس میں موجود تمام دستاویزات کو آگ لگا گئے۔ پولیس نے مقدمہ درج کرتے تفتیش شروع کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ اور گورنر نے اس حادثے پر دلی افسوس
ایک تو یہ روز روز کی قتل، پتہ نہیں حکومت لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کیوں نہیں کر پاتی۔ نانو کی بڑبڑاہٹ نے علیزے کی سوچوں کا تسلسل توڑ دیا۔ ٹی وی پر اب نیوز کاسٹر کوئی اور خبر پڑھ رہی تھی۔ تمہیں کیا ہوا عمر؟ علیزے نے نانو کی آواز پر چونک کر عمر کو دیکھا۔ وہ ہونٹ پچے زرد چہرے کے ساتھ صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے ہوئے تھا۔ عمر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ آپ کریں گے مجھ سے شادی؟ علیزے کا انداز اس بار پہلے سے بھی زیادہ اکھڑا تھا۔ عمر یکدم ہنس پڑا۔ مذاق کر رہی ہو؟ نہیں، میں مذاق نہیں کر رہی، میں بالکل سنجیدہ ہوں۔ اور آپ نے ایسا سوچا بھی کیوں کہ میں آپ سے اس بارے میں مذاق کروں گی؟ عمر کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ بتائیں، آپ کریں گے مجھ سے شادی؟ وہ اسی سنجیدگی کے ساتھ پوچھ رہی تھی۔ آپ خاموش کیوں ہیں؟ ہر سوال کا جواب ضروری ہوتا ہے کیا؟ ہاں، ضروری ہوتا ہے، کم سے کم اس سوال کا جو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں۔ عمر اس کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر اس نے مستقیم انداز میں کہا، نہیں۔ علیزے کی رنگت متغیر ہوئی، پھر اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ابھری۔ میں جانتی تھی آپ کا جواب یہی ہوگا۔ میں اتنے ہفتوں سے یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ذوالقرنین نے آخر مجھ سے شادی سے انکار کیوں کیا۔ کوئی تو ایسی خامی ہوگی مجھ میں کہ اس نے مجھے صرف ٹائم پاس سمجھا، مجھ سے مستقل تعلق نہیں جوڑا، اور میں نے خودکشی سوچے سمجھے بغیر نہیں کرنا چاہی۔ میں نے سب کچھ سوچ کر پلس لی تھی۔ آپ جب سے یہاں آئے ہیں مجھے یہی بتاتے رہتے ہیں کہ میں بالکل نارمل ہوں، مجھ میں کوئی کمی نہیں ہے، مجھ میں بہت ساری کوالٹیز ہیں۔ آپ کو پتا ہے آپ میں ذوالقرنین میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ وہ بھی مجھ سے یہی سب کہتا رہتا تھا، بس آپ نے اس کی طرح مجھ سے اظہار محبت نہیں کیا۔ اس نے کہا۔ علیزے، عمر نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ آپ مجھے بات کرنے دے، روکے نہیں۔ مجھ میں کوئی ایسی خامی تو ہوگی جس کو کور کرنے کے لیے آپ اور ذوالقرنین میری آنکھوں پر سب اچھائی کی پٹی باندھتے رہے۔ ایسا نہیں ہے، عمر نے مدھم آواز میں کہا۔ ایسا ہے، مجھ میں کچھ تو اب نارمل ہے، کوئی کمی تو ہے۔ تم میں ٹین ایجرز کے علاوہ اور کوئی خامی نہیں ہے۔ عمر نے جیسے سے یقین دلانا چاہا۔ لوگوں کو میرے بارے میں بات کرنے کا بہت شوق ہے۔ وہ عمر کی بات سنے بغیر بولتی گئی۔ چاہے وہ آپ ہو یا پھر نانو، نانا، ہر ایک نے زندگی کا مقصد علیزے پر تبصرہ کرنا بنا لیا ہے۔ عمر کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ میں تنگ آ گئی ہوں ان سب سے، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ تمہیں ہم لوگوں سے شکایتیں ہیں؟ عمر نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ پتا نہیں، وہ حد بدرجہ بیزار نظر آئی۔ تم کچھ عرصے کے لیے اپنے پیرنٹس میں سے کسی کے پاس چلی جاؤ۔ کیوں جاؤ؟ وہ یکدم ہتے سے اکھڑ گئی۔ تمہارا ڈپریشن دور ہو جائے گا، خود کو بہتر محسوس کرو گی تم۔ پیرنٹس کے پاس جا کر خود کو بہتر محسوس کروں گی میں؟ مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اگر مجھے اپنی زندگی سے نکال چکے ہیں تو میں نے بھی انہیں اپنی زندگی سے نکال دیا ہے۔ میں دوبارہ کبھی ان دونوں سے ملنا نہیں چاہتی۔ ٹھیک ہے، ان کے پاس مت جاؤ، کہیں اور چلی جاؤ، گرینی کے ساتھ۔ مجھے نانو کے ساتھ بھی کہیں نہیں جانا۔ گرینڈ پا کے ساتھ چلی جاؤ، ان کے ساتھ بھی نہیں جانا۔ اکیلے جانا چاہتی ہو؟ مجھے نہیں پتا، بار بار ایسے نہ کہے۔ وہ اس سے الجھ رہی تھی۔ کیا پرابلم ہے علیزے؟ کیوں اس طرح کر رہی ہو؟ آپ میں سے کوئی بھی میرے پرابلمز کا اندازہ نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ میں سے کوئی علیزے سکندر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم میں سے کوئی بھی تمہارے پرابلمز کو نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ ہم علیزے سکندر نہیں ہیں۔ مگر تم خود اپنے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ تم نے یہ سوچا ہے؟ میں جو بھی کر رہی ہوں ٹھیک کر رہی ہوں۔ تم ٹھیک نہیں کر رہی، تم اپنی زندگی اور خود کو ضائع کر رہی ہو۔ اگر میں ایسا کر رہی ہوں تو مجھے کرنے دے۔ 4-5 سال بعد تم کہاں کھڑی ہوگی؟ کیا تم نے کبھی یہ سوچا ہے؟ عمر کا لہجہ یکدم نرم ہو گیا۔ کیا ضروری ہے کہ میں 4-5 سال کے بعد بھی زندہ ہوں؟ اتنی زیادہ زندگی مجھے کیا کرنی ہے؟ عمر چند لمحے کچھ بول نہیں سکا۔ یہ زیادہ زندگی ہے؟ زیادہ، بہت زیادہ۔ پچھلے 18 سال سے میں بالکل اکیلی ہوں۔ کیا میری کسی کو ضرورت ہے؟ میرے پیرنٹس کو نہیں، وہ اپنی زندگی جی رہے ہیں۔ نانو اور نانا کو نہیں، ان کے لیے اور بہت سے لوگ ہیں۔ شہلا کے پاس اور بہت سے فرینڈز ہیں۔ ہر شخص کے پاس میرا نعم البدل ہے۔ پھر میری کیا ضرورت ہے؟ وہ پھر اسی ذہنی انتشار کا شکار نظر آئی۔ اس لیے کیونکہ تم اپنی زندگی کو سوچے سمجھے بغیر گزارنے کی کوشش کر رہی ہو۔ زندگی کو پازیٹیو طریقے سے دیکھو گی تو دنیا کے سٹیج پر تمہیں اپنی جگہ نظر آ جائے گی، مگر نیگیٹو طریقے سے دیکھو گی تو تم خود کو کہیں بھی دیکھ نہیں سکو گی۔ عمر نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔
علیزے پلکیں جھپکے بغیر بے تاثر چہرے کے ساتھ اسے دیکھتی رہی۔ تمہیں ایک بہت لمبی اور اچھی زندگی گزارنی ہے، پرسکون اور بامقصد زندگی۔ عمر بولتا رہا، کس کس کے لیے روتی رہو گی اور کب تک؟ پھر ایک دن تو تمہیں چپ ہونا ہی ہے، مگر تب تم اتنا وقت ضائع کر چکی ہوگی کہ تم کہیں بھی کھڑی نہیں ہو پاؤ گی۔ ذہنی طور پر تم ایک اندھی گلی کے آخری سرے پر ہوگی۔ تب واپسی کا راستہ تم بھول چکی ہوگی اور تمہارے آگے کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ پھر تم کیا کرو گی؟ علیزے اب بھی بے تاثر چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ عمر اس کے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ آپ ایک انتہائی عجیب انسان ہیں۔ وہ علیزے سے اس جواب کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ آپ مجھے وہ چیزیں سکھانا چاہتے ہیں جو خود آپ کو نہیں آتی۔ عمر ساکت رہا۔ زندگی کے سٹیج پر آپ کی جگہ کہاں ہے؟ کیا آپ خود یہ جانتے ہیں؟ عمر کچھ بول نہیں سکا۔ علیزے اب جیسے اسے کھوجنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ کو پتا ہے بعض دفعہ مجھے آپ پر کتنا ترس آتا ہے۔ عمر کا چہرہ سرخ ہوا۔ کتنی ہمدردی محسوس ہوتی ہے آپ کے لیے۔ وہ انتہائی بے رحمی سے اس کی شخصیت کی پرتیں اتار رہی تھی۔ آپ اور میں دونوں زندگی میں ایک ہی جگہ کھڑے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ آپ کو خود کو چھپانا آتا ہے، مجھے نہیں آتا۔ عمر کو وہ یکدم بہت میچور لگی۔ وہ اس کی بات میں مداخلت کیے بغیر اسے دیکھتا رہا، جاری۔ رک جائے۔ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا؟ تو پلیز لائک کر دے۔ اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دے پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔